5 ججز جو کہ کل نہیں تھے اس میں سے 4 آج موجود تھے. واٹ ڈز اس سے ہم کیا ڈیڈیوس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ایک تو یہ بہت اچھی بات تھی. اٹس اے ویری ویری گڈ جسچر بیکاز ایک چیف جسٹس جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جن کی کریڈیبلٹی پہ کوئی داغ کوئی دھبا الحمدللہ نہیں ہے, اور یہ 5 سال بھی جو کنٹروورسیز اور 3-4 سال 2.5 سال 3 سال سے جو بھی کنٹروورسیز چلتی رہی ہیں ان میں بھی ان کا نام کہیں نہیں آیا. تو آئی تھنک کہ سب سے بھاری رسپانسبلٹی ان کے اوپر جاتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ باقی جو کالیگز ہیں انہوں نے اس میں شرکت, جسٹس منصور کیونکہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں وہ نہیں شامل ہوئے, لیکن انہوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر یہ واضح طور پر ایک پیغام دیا ہے that the judiciary is hopefully in the future not going to be divided, because ہم لاسٹ جو ہم نے انفارچونیٹلی, اور جج صاحب کا جو خط بھی تھا جسٹس منصور نے جو لکھا اس میں بھی تھوڑا سا یہ تھا کہ ایک پرسنل, مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے تھوڑا سا پرسنل بھی تھا وہ آن اے سرٹن لیول. بہرحال ظاہر ہے ان کی بھی خواہشات تو تھی نا, انہوں نے اتنا عرصہ گزارا, ہی واز ایکسپیکٹنگ ٹو بیکم دا نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان, بٹ بہرحال یہ دس از اے گڈ بگننگ. اچھا میں آپ سے جو دوسرا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو آپ نے تجزیہ دیا کافی پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھی جا رہی ہے, اس کے ساتھ ہی جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان ایک میجر کانفلکٹ یہ بھی تھا کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجرز حکومت آرڈیننس لے آئی اور جسٹس منیب اختر کو فوراً نکال دیا گیا اور جسٹس امین الدین خان آ گئے. جی اب آج جسٹس یحییٰ جس کی وجہ سے جسٹس منصور نے بھی چھوڑ دیا. بالکل انہوں نے پرسوں جو اپنا خط لکھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب تک فل کورٹ تشکیل دے کے آرڈیننس کی لیگیلٹی پہ سوال نہیں اٹھتا تو میں نہیں آؤں گا کمیٹی میں. تو آج جو ہے دوبارہ ریکانسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہے, جسٹس منیب اختر از بیک ان دا کمیٹی, اور یہ پہلا قدم ہے. یہ مطلب دس از دا فرسٹ تھنگ دیٹ دا چیف جسٹس, آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ پہلا قدم اٹھایا ہے. تو دیکھیں مجھے تو بالکل واضح طور پر یہ لگ رہا ہے کہ وہ کسی بھی نہیں طرح چاہیں گے. اگر آپ ماضی کو دیکھ لینا موئز, اینڈ یور ینگر جنریشن یو وڈ نو بیٹر, بیکاز آپ لوگوں نے تو ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا میں ایسی میمز بنائی اور ایسی دھجیاں اڑائی ہیں, مطلب ہے سپریم کورٹ کی. آپ کی بات نہیں کری لیکن بنانے والے توہین عدالت کا نوٹس مجھے نہیں, آپ کی بات نہیں کری, لیکن بنانے والوں نے تو بہت کچھ بنایا. یہ کلیریفائی کرنا ضروری ہے, پتہ چلے نہیں آپ نے نہیں, اور آپ کی جنریشن کی بھی میں بات نہیں کروں گی, چلے, اور سب نے کی, اور پی ٹی آئی کے ایون سینئر لائرز نے کی, یہاں تک کہ سلمان اکرم راجہ کو میں نے دیکھا. اس کے علاوہ بڑے مزے کے بھی ٹویٹس آئے. ایک وہ متی اللہ جان صاحب ہیں, ان کی میں ٹویٹ پڑھی تھی ویری interestingly and I have a lot of respect for him, کیونکہ جب وہ کسی کی دھجیاں اڑانے پہ آتے ہیں نا, قسم سے نہیں اس کو بخشتے نہیں ہیں, تو میں تو ان سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہوں. اللہ کرے ہم میں سے کوئی بھی ان کی رانگ سائڈ پہ نہ جائے. تو انہوں نے کہا, انہوں نے لکھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے انہوں نے ایک کامنٹ لکھا, تو اس پہ انہوں نے آنریبل جج, میں تو یہی کہوں گی, میرے لیے تو ابھی بھی آنریبل ایکس ہو گئے ہیں لیکن آنریبل نہیں ہے, ظاہر ہے کہ میں میری ماں, میری دادی, میرا دادا, سپریم کورٹ, بلوچستان, میرے انکل ابو, اور مطلب اس طرح کی انہوں نے ایک ٹویٹ لکھی. تو واٹ ہی واز ریفرنگ ٹو واز کہ جب وہ انہوں نے اپنا آخری خطاب دیا تو ہی گیو آل دا کریڈٹ ٹو ہز فیملی اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ جو بھی انہوں نے بولا. خیر بہرحال ان کا ٹینیور کیسے دیکھتے ہیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے کیونکہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا آنے والے ٹینیور کے لیے, ٹھیک ہے نا. یا تو آپ کی نے ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہے یا آپ نے ماضی کی غلطیوں کو دہرانا ہے. اب پاکستان کے اندر اداروں کے تصادم سے اب ہمیں نکل جانا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.